معاشرتی طور پہ دیکھا جائے تو یہ بھی ایسا بھی سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جن کے یہاں ایسے اسپیشل بچے کی اگر ولادت ہو جائے تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کے لیے اب جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے ایک جو ہے پریشانی کا باعث رہے گا. پھر ان کی ایس اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں تو ان کی موبائل میں ایک ٹاک بیک کا آپشن ہوتا ہے, پھر اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پوری موبائل چلاتے ہیں. میرے خیال سے مجھے بھی اتنی موبائل چلانے نہیں آتی جتنی ان بعض نابینا میں آتی ہے. ہمارے پاس تقریباً 22 طلباء ابھی موجود ہیں اور تقریباً تیسرا سال ہمارے جامعۃ المدینہ کو چل رہا ہے. اور یہ جامعۃ المدینہ وہ واحد ادارہ ہے دعوت اسلامی نے جس کا قیام کیا ہے کہ جہاں نابینا اسلامی بھائیوں کو عالم کورس کروایا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام لیٹس آسک وتھ کے آر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف رفیق. اور ناظرین, آج میں موجود ہوں جامعۃ المدینہ برائے نابینا اور فیضان عبد القادر میں, اور میرے ساتھ موجود ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے اس مدرسے کے سینئر ٹیچر. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو دن ہے 15 اکتوبر وہ خاص دن ہے نابینا کے لیے. وائٹ اسٹک ڈے بھی کہلاتا ہے یہ, اور خاص طور پر جو نابینا حضرات ہوتے ہیں ان کے چلنے کا سہارا ہے, ان کی موومنٹ کا سہارا ہے, ان کے دن گزارنے کا سہارا ہے. اسی کی مدد سے وہ اسپیسیفائی بھی ہوتے ہیں, وہ پہچانے بھی جاتے ہیں. تو اس دن کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. یہاں آنے کا, آج اس مدرسے میں خاص طور پہ آنے کا بھی ایک خاص مقصد ہے, وہ یہ کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ نابینا پر بھی کام کرتی ہے, اور انہوں نے ایک مخصوص مدرسہ یہاں قائم کیا ہے عبد القادر ایونیو کے اندر, جہاں پر وہ عالم کورس کرا رہے ہیں. یعنی کہ ایک نابینا کو عالم کورس پڑھایا جا رہا ہے. میرے ساتھ سینئر ٹیچر موجود ہیں فیضان عطاری صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنے اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں اور یہ مدرسہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس تقریباً 22 طلباء ابھی موجود ہیں اور تقریباً تیسرا سال ہمارے جامعۃ المدینہ کو چل رہا ہے. اور یہ جامعۃ المدینہ وہ واحد ادارہ ہے دعوت اسلامی نے جس کا قیام کیا ہے کہ جہاں نابینا اسلامی بھائیوں کو عالم کورس کروایا جاتا ہے. اور یہ اپنی نوعیت کا پوری دنیا میں منفرد اور واحد ادارہ ہے. دیگر جگہوں پر قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, حفظ کروایا جاتا ہے, لیکن عالم کورس کا جو سلسلہ ہے وہ صرف دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں حیدرآباد میں یہ سلسلہ جاری ہے. اور ان کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو ہوتا ہے ہمارا وہ لسننگ پر ہوتا ہے. یعنی ہم ان کو پڑھ کر سبق سمجھاتے ہیں اور پھر یہ سن کر اس کو یاد کر لیتے ہیں اور اگلے دن ہمیں سنا دیتے ہیں. الحمدللہ قرآن پاک بھی یہ پڑھ رہے ہیں, حدیث بھی پڑھ رہے ہیں, تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں, اصول حدیث بھی پڑھ رہے ہیں, اصول فقہ بھی پڑھ رہے ہیں. اسی طرح منطق, بلاغت اور دیگر علوم بھی الحمدللہ اس ادارے میں ہمارے طلباء سیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ رہائشی مدرسہ ہے, رہائش بھی یہاں آپ نے دی ہوئی ہے؟ الحمدللہ یہ ہمارا رہائشی ادارہ ہے اور یہاں پر جو ہم نے رہائشی انتظام کیا ہے 6 کمرے رہائش پر مشتمل ہے اور 6 کمرے جو ہے وہ ہر کمرے میں 6 بیڈ لگے ہوئے ہیں. اور تقریباً 36 طلباء کی ہمارے پاس جو ہے وہ کیپیسٹی ہے, انتظام ہے. 36 طلباء پر ہمارا جامعہ مشتمل ہے. الحمدللہ ان کے لیے ہمارے یہاں کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور دیگر جو سردی اور گرمی اور موسم کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی ان کو دی جاتی ہیں تاکہ بہتر سے بہترین انداز میں الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں. اور یہ سارا صدقہ ہے پیر و مرشد امیر السنت جناب الیاس قادری صاحب کا, کہ جنہوں نے الحمدللہ یہ تحریک جاری کی اور آج الحمدللہ اسی تحریک کی ایک کڑی ہے کہ یہاں جامعۃ المدینہ برائے نابینا کا قیام ہے. جی تو ناظرین, میرے ساتھ اس وقت اس مدرسے کے پرنسپل موجود ہیں اور یہاں کے تمام اسٹوڈنٹ اور ان کی تعلیم, کس طرح کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے اور کس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے. یہ ایک مخصوص بک ہے اور غسل کے طریقے کی یہ بک ہے, لیکن یہ مبنی ہے برلس لینگویج کے اوپر, یعنی کہ ہاتھ
کی فیلنگ سے، ٹچ سے، ڈاٹس جو ہوتے ہیں اس سے آئیڈیا لگا کر جو ہے وہ نابینا اپنے علم تک پہنچ پاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں شعیب اتاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم۔ اچھا، سب سے پہلے تو نصاب کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ یہاں پر ان کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ اس کتاب کا استعمال ہے، زیادہ استعمال ہے یا کم ہے، اور طریقہ کار ایکچولی ہے کیا؟ طلباء کے پڑھانے کا طریقہ، سلیبس تو جیسے سرکاری طور پر عام اسٹوڈنٹ کی طرح نابینا کا بھی سلیبس ہوتا ہے، تو اسی طرح ہمارے سرکاری بورڈ میں بھی ان کا سلیبس ابھی تک وہی ہے جو عام لوگوں کا ہے، دیکھنے والے کا ہے، لیکن ان کے پڑھانے کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ نابینا ہے تو ان کو وہی کتابیں ریکارڈ کر کے دی جاتی ہیں اور پھر ہم ان کو لیکچر دیتے ہیں۔ اچھا شعیب صاحب، معاشرتی طور پہ دیکھا جائے تو یہ بھی ایسا بھی سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جن کے یہاں ایسے اسپیشل بچے کی اگر ولادت ہو جائے تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کے لیے اب جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے ایک جو ہے پریشانی کا باعث رہے گا، یا کہہ لیں کہ دنیا میں آپ کو حساب دینا پڑ رہا ہے۔ آپ پرنسپل ہیں اور ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہیں، اس مدرسے کے انچارج ہیں، تو آپ کے لیے کتنا آسان یا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کس طرح سے آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو عام پڑھائی ہے اور نہ عام پڑھنے والے ہیں اور نہ عام پڑھائی ہے، تو اس حوالے سے فرمائیے۔ جی، شاعری کے انتخاب پر مشتمل پروگرام وقار سخن دیکھیے ہر جمعرات کی رات 9 بجے صرف جیمز ٹی وی پر۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں، اور جو نابینا افراد ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ڈس ایبل، لیکن ہمارے دعوت اسلامی کی اصطلاح میں ان کو اسپیشل ایبل کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خصوصیات عطا کی ہوتی ہیں کہ جو کسی اور کو نہیں ہوتی۔ اور اب جیسے مدارس میں آ گیا تو الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی میں جو ماحول ہے وہ ایک اچھا ماحول ان کو مہیا کیا جاتا ہے، اور ان کو ان کی ایبلٹی کے مطابق ایک اچھی طرح پڑھایا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے عام بچے ہوتے ہیں ان کی صلاحیتوں کو ہمیں اجاگر کرنا ہوتا ہے، ان کی ٹاکنگ پاور کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو۔ اگر یہ گھروں سے تھوڑے بہت اچھے آتے ہیں، پھر یہاں اگر ماحول میں رہ کر ایک اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جو اسپیشلٹی ہے اور زیادہ نکھر جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ حص ہیں تو وہ دیکھنے کی نہیں ہیں، باقی ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں، ایک تو اس حوالے سے فرمائیے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی عام میں جو دیکھ رہا ہوں یہاں پر، تو اس کے پیچھے کیا ان کی پریکٹس ہے؟ کیونکہ 3 سال اس مدرسے کو ہو گئے کہ وہ جب چل کے آ رہے ہیں تو ایسا نمایاں ہو رہا ہے جیسے یہ بلائنڈ ہی نہیں ہے، جب تک کہ کوئی شے ان کے آگے نہیں آتی، یا پھر ان کو اتنا اپنی میجرمنٹ ہے قدموں کی۔ دوسرا ہے کہ استعمال فون کا بھی ہے، کچھ فون بھی بڑی اسپیڈ سے اچھا اسکرین ان کی بند ہے، شو نہیں ہو رہی، تو کہرا میں تو یہ ایکسپیرینس نہیں ہے، شاید آڈینس میں بھی بہت ساری آڈینس کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے فرمائیے کہ کیا کیا استعمال یہ کر سکتے ہیں اور کتنا کمپیٹ کرتے ہیں کہ ایک جس کے پاس اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں اس شخص کے ساتھ؟ جو بھی آئے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں سے ہو کر آئیں، پھر ان کو چلنا پھرنا تو آتا ہے۔ اب جیسے نئے علاقے میں آئے تو انہوں نے نئے علاقے میں اپنے حساب سے دیکھی، اپنے اس کو استعمال کیا کہ یہ یہاں چیز یہ یہاں ہے۔ پھر ان کی حص اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں تو ان میں ان کی موبائل میں ایک ٹاک بیک کا آپشن ہوتا ہے، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پوری موبائل چلاتے ہیں۔ میرے خیال سے مجھے بھی اتنی موبائل چلانا نہیں آتی جتنی ان بعض نابینا میں آتی ہے۔ اب مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ آتا ہے کہ ان کو اچھے طریقے کی طرف جو ہے رہنمائی کی جائے، اور اللہ کے کرم سے اس ماحول میں آ گئے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور امید بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اچھے طریقے کی طرف آئیں اور اچھی صلاحیتیں ظاہر کریں۔ اچھا، نابینا بلائنڈ کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اسے گھر والے بھی، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی اصطلاح میں اسے اسپیشل کہا جاتا ہے، نہ کہ ڈسیبل کہا جائے، تو جب تک اس بلائنڈ کے والد والدہ زندہ ہوتے ہیں تو اس وقت تو وہ آنکھ کا تارا ہوتا ہے، اور گھر کے اندر اسے بہت سارے ایسے گھرانے بھی دیکھنے کو ملے اور کچھ تجربات ہوئے کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اسے بھاری نہ نکالیں۔ تو یہ کتنا نقصان دہ ہے اس کے لیے، کیونکہ جب والد والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس نے روڈ پہ آ جانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، خاص طور پہ میں والد والدہ ایسے گھرانوں کے لیے جن کے پاس اس طرح کے بلائنڈ اسپیشل بچے ہیں؟ میرا اس حوالے سے یہ عرض ہوگا کہ جیسے ہمارے پاس جو بھی بچے ہیں نا، ابھی تک تجربے سے یہی ثابت ہے کہ جو پہلے کسی ادارے سے ہو کر آئے ہیں تو پھر ہم ان کو یہاں
اور ذرا ایبلٹی دینے میں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جو گھروں میں رہیں تو ان کو ہمیں ابتدائی چیزیں نظافت کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، یہاں تک کہ کپڑے بھی کبھی کبھی وہ اچھی طرح نہیں پہن سکتے. تو میرا یہ پیغام ہوگا کہ برائے مہربانی جن کے بھی اس طرح کے بچے ہیں تو یہ آپ کی شفقت یہ ہوگی کہ ان کو باہر نکالیں. شیخ صاحب آخری پیغام آج کے دن کے حوالے سے، آج 15 اکتوبر ہے اور آج وائٹ کین ڈے کہتے ہیں یا سیفٹی ڈے بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا تعلق تو پورے طریقے سے نابینا شخص کے ساتھ ہے، لیکن نابینا شخص اس اسٹک کو کتنا آن کرتا ہے وہ بتائیے. نابینا افراد کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ عام معاشرے کے ساتھ چلیں، اور ان کی اپنی ڈسیبل والی جو عام معاشرے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسپیشل ایبل، کوشش وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم اسپیشل کی طرف آئیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ظاہر کرتے ہیں، تو وہ اسٹک بھی کبھی کبھی وہ لینا پسند نہیں کرتے. ویسے کوشش یہی ہوتی ہے عام طور پر ان کے لیے اسٹک بنائی گئی ہے تاکہ یہ اچھی طرح کہیں جیسے کھڈا آ گیا اور چل سکے. یہ باہر جاتے ہیں. اسٹک ڈے یا سیفٹی ڈے، اسٹک ڈے کے ساتھ ساتھ سیفٹی ڈے بھی کہا گیا اسی لیے کہ وہ حفاظتی طور پہ ان کو ان علامات کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیتی ہے کہ آگے کیا ہے. یہ جو ہے جب باہر جاتے ہیں نا تو اس اسٹک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، خصوصاً روڈ پر یا خصوصاً ایسی عوامی چیزوں پر جہاں بھیڑ ہوتی ہے اور ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، ورنہ سائیکلوجی طور پر یہ اس چیز کے قائل ہوتے ہیں. گویا کہ ابھی تک جو ہمارے تجربات سے 2-3 سال ہو گئے تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے برابر کے طور پر چلیں نہیں چاہتے. ہاں، ورنہ سیفٹی کے حساب سے یہ جو ہے اپنے حساب سے کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ شعیب صاحب. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر آئے سر پر گناہوں کا انبار ہے. ناظرین میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں احمد رضا، جو کہ دوسرے درجے میں ہیں اور تقریباً 15-16 ماہ ان کو یہاں ہو گئے، اور ان کا تعلق رحیم یار خان سے بتایا ہے، خانے وال سے بتایا ہے. اور آئیے جانتے ہیں. تو احمد بھائی پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنی آپ کو یہاں پر آسانی ہے، اور اس سے پہلے بھی کسی مدرسے سے تعلق رہا ہے یا ڈائریکٹلی یہیں آپ پہنچے ہیں، اور کتنی بار یہاں سے حیدرآباد سے آپ نے موو کیا خانے وال کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تقریباً یہاں پر 15 سے زیادہ ماہ ہو چکے ہیں، اور میں 5 سے 6 مرتبہ یہاں حیدرآباد سے خانے وال واپس یعنی چھٹی کے لیے جا چکا ہوں. اور یہاں پر ہمیں الحمدللہ آسانیاں وغیرہ تو بہت زیادہ ہیں، یعنی کپڑے وغیرہ ہمیں دھلے ہوئے ملتے ہیں. اس کے بعد پھر اساتذہ جو ہم پر شفقت وغیرہ کرتے ہیں، یعنی پڑھانے کے لحاظ سے ہمارے لیے آسان کرنا اور ہم پر محنت کرنا. Let's clear the biological concepts following CIA syllabus Biology 5090 every Saturday at 9 p.m. only on GEMS TV. اور یہ چیزیں ہمارے لیے آسانی ہیں. اچھا احمد بھائی، میں نے یہاں دیکھا ابھی مدرسہ ہم نے پورا وزٹ کیا ہے، تو یہاں رہائشی مدرسہ ہے یہ، تو ایک بہترین قسم کا بستر لگا ہوا ہے، اور اس حوالے سے فرمائیے کہ یہ سہولیات بھی یہاں موجود ہیں. زمین پر فرش پہ سونے کا بندوبست نہیں ہے، بیڈ لگا ہوا ہے پراپر طریقے سے، اور پھر کھانے کا بندوبست ہے، اور پھر آپ کی ترتیب کیا ہے؟ جی الحمدللہ. پڑھائی کی ترتیب آپ پوچھ رہے ہوں گے. پڑھائی کی ترتیب ہماری یہ ہے کہ صبح کے وقت ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا حلقہ ہوتا ہے قرآن پاک کی تعلیم کا، جو ہم حافظ کرام جو طلباء ہیں وہ اپنی منزل کو دہراتے ہیں. جو دوسرے طلباء ہوتے ہیں یعنی جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، وہ دوسرے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی قرآن پاک پڑھنا درست کرتے ہیں. اس کے بعد شراک و چاش کی جماعت، پھر ہمارا ناشتہ وغیرہ لگتا ہے. ناشتے کے بعد ہماری دعائیں مدینہ ہوتی ہے تقریباً 8 بجے. اس کے بعد ہماری 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. رہائش میں الحمدللہ ہمیں آپ دیکھ رہے ہوں گے بیڈ ہمیں بڑے اعلیٰ ترین جو ہے وہ مہیا کیے ہوئے ہیں، اور سردیوں کے موسم میں ہمیں اعلیٰ ترین جو ہے وہ کمبل دیے جاتے ہیں. اور کمبلوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے لیے جیسے یہ مچھر وغیرہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو اس کی دوائی کا انتظام وغیرہ بھی کیا جاتا ہے الحمدللہ، تاکہ مچھر وغیرہ
طلبا کیونکہ اس سے بخار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس چیز سے بھی ہمیں بچانے کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے۔ بہت شکریہ احمد بھائی آپ کا۔ ناظرین، آج 15 اکتوبر اور وائٹ کین یا سیفٹی ڈے، کیونکہ یہ علامت جو ہے وہ ایک نابینا کے لیے تو ہے ہی، لیکن دوسرا جو دیکھ سکتا ہے شخص، اس کے لیے بھی ہے کہ تاکہ وہ ایک اسپیشل کو سمجھ سکے۔ ڈسیبل نہیں، اسپیشل پرسن، یہ اصطلاح دعوت اسلامی استعمال کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد یا آپ کے علاقے میں یا آپ کے شہر میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا نابینا بچہ یا ایسا نابینا شخص موجود ہے، تو اسے ضرور اس مدرسے کا پتہ دیں، تاکہ اگر آپ چاہتے ہیں یا اس کی فیملی چاہتی ہے کہ وہ ایک عام انسان کی طرح ہی زندگی گزار سکے، ایک عام انسان کی طرح ہی جو ہے وہ اس معاشرے کا مقابلہ کر سکے، تو اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر تقریباً تمام ہی چیزوں سے یہ آراستہ ہے مدرسہ، تو ضرور اس کو یہاں تک لائیں، اور پاکستان کا یہ واحد مدرسہ ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان کاشف رفیق کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے جیمز ٹی وی۔